وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری بہنیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے اور ذی الحج کے خوبصورت دنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہی ہوں گی۔ جناب بہت ہی زبردست سا ولاگ آج آپ لوگوں کے لیے لے کے آ چکی ہوں۔ اس ولاگ کے اتنے ٹاپک ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ فرسٹ تو وہ ولاگ ہوگا جو آپ دیکھیں گے، میری روٹین جو کہ چل رہی ہے آج کل، جس روٹین سے میں نے اپنے ذی الحج کے دن جو ہے نا سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کے ساتھ یہ ٹاپک شیئر کروں گی کس طریقے سے ذی الحج کے دنوں کو گزارا جائے۔ اب تو تقریباً گزر ہی چکے ہیں اور آج جو ہے الحمدللہ جمعرات کا دن ہے اور کل انشاءاللہ تعالی یوم عرفہ ہوگا۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں جھٹ پٹ سے ایک پیاری بہنوں کے لیے ویڈیو میں بناؤں تاکہ انہیں ان سے روٹین تو میں شیئر کر ہی لوں۔ لیکن ہم ہاؤس وائف کا یہ پرابلم ہوتا ہے نا کہ ہم گھر میں اتنے کھپ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں کہ ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ ذی الحج کی کیا فضیلت ہے، یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے، اس میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ ایون ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ یوم عرفہ کس دن ہے، اور اس کے بعد جو ایام تکبیرات ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو میں نے کہا چلے اپنی پیاری پیاری بہنوں کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ انشاء تعالیٰ کل کا روزہ جو ہے نا ہم پورا پاکستان، ہم سب ہاؤس وائف، پوری دنیا کی ہاؤس وائف جو ہے نا اس روزے کا اہتمام کریں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو چلے میں آپ کے ساتھ اپنی شیئر کر دوں گی، پہلے تو ولاگ سٹوری، اس کے بعد میں آپ کو یوم عرفہ کی، حج کی اور روزے کی سب کی فضیلتیں بیان کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو بازار گئی تھی، اپنی گروسری ساری لے کر آ گئی تھی 1-2 دن پہلے ہی، اور اس کو سارا میں نے سیٹ کر لیا اور سب مسالے پیس لیے، چٹنیاں بنا کے رکھ لیں، ٹومیٹو پیوری بنا کے رکھ لی، اور جو کام جو ہم ہاؤس وائف کے ذمہ ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں زندگی تو یوں ہی گزر رہی ہوتی ہے، پر یہ کہ ہم لوگ یہ نہیں کہ ہم بالکل عبادت کرنے بیٹھ جائیں، ہماری عبادت ہی اللہ پاک نے گھر کے کاموں میں رکھی ہے۔ تو اسی لیے میں اپنے پہلے کام گھر کے نپٹاتی رہی، ساتھ ساتھ اذانیں ہوتی رہی، ساتھ الحمدللہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہی، ہر نماز کے بعد قرآن کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے ذی الحج کے دن ہیں۔ بھلے ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں، وہ ہمارے اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن جو ہے نا ان دنوں میں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ وہ خوبصورت دن ہے جو میرے پیارے نبی کو اتنی عزیز تھی کہ رمضان کے بعد اگر کوئی کس دنوں کی عبادت جو اللہ پاک کو پسند ہے نا وہ یہ 10 ذی الحج ہے۔ بھلے ہم حج پہ نہ گئے ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت حج کی ضرور دے دے گا، لیکن ہم اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا، ہم اللہ سے کہہ تو سکتے ہیں نا ہم ان دنوں میں عبادت کریں، حاجین کے ساتھ جو حجات جو گئے ہوئے حج کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں نا۔ تو کوشش کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد جو ہے نا قرآن کا اہتمام کریں، درود شریف اور اذکار کا اہتمام کریں، اور جیسے ہم رمضان میں اٹھتے ہیں نا راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے کوشش کریں کہ اٹھیں اور اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے یہ مانگیں یا اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھا دے اور آخرت میں، جیسے ہمارے ابراہیم علیہ السلام مانگتے تھے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہمارے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کتنا اللہ ان سے محبت کرتے تھے، اللہ نے کیسی آزمائش میں ڈالا، عید الاضحیٰ کی اتنی خوبصورت آزمائش میں اللہ نے ڈالا اور وہ پورے بھی اترے۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہے قربانی جو ہم کریں گے، لیکن اس میں بھی ایک یار بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگ اللہ کو راضی بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک پہلو یہ ہے نا یار کہ کچھ ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہوتی، مطلب اللہ تو مطلب سب کو دیتا ہے اپنی طرف سے، لیکن بجٹ اتنا کم ہوتا ہے کہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہاؤس وائف جو ہے نا وہ جب ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ فلاں نے گائیں لے لی، کسی نے بکرا لے لیا، کسی نے دمبا لے لیا، کسی نے اونٹ لے لیا، تو ہم بہت زیادہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کیوں نہ محروم رکھا ہوا ہے، یا اللہ تو ہمیں کیوں نہیں دے رہا۔ اور پھر وہ جو ہمارا ہوتا ہے نا غصہ اور دل کا اندر کا دباؤ اپن وہ نکل رہا ہوتا ہے شوہروں پر کہ بھائی آپ لے کر آئیں، یہ وہ ہم انہیں اتنا پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یار یہ چھوٹا سا میسج اپنی ویڈیو میں دینا چاہوں گی اپنی ان بہنوں کو جو جن کو اللہ نے اتنا بس نہیں دیا، اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ نا اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اب کتنا بجٹ ہائی ریٹ جا رہا ہے، 70-80 ہزار سے کم تو بکرا آ ہی نہیں رہا۔ تو ہاں اونٹ اور گایاں تو بہت بڑی بات ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آئے تو آپ کی اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھی قربانی ہو۔ یار یہ میرا میسج ان پیاری بہنوں کے لیے ہے نا جن کی وہ جو اس سال قربانی نہیں کر رہی ہیں اور ان کے دل خفا ہیں، وہ مایوس ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے بھی اداس ہے، تو پلیز یار اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے گھروں کے ماحول پلیز کبھی بھی اس چیز کے لیے بھی خراب نہ کیجیے گا، کبھی اپنے شوہر کو یہ بات بھی نہ کہیے گا یار، ان کے دلوں میں کیا گزرے گی اور اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اور پتہ ہے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جن کی قربانی نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جھگڑے
اتنے فساد لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں نے کر دی. یار قربانی جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ لا ینال اللہ لحومکم ولا دماؤکم لحومکم ولا دماؤکم لیکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جیسے ہی قرآن میں آیا ہے اللہ کمی بیشی معاف کرے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ تمہارے جو ہے نا لحومکم نہ گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون تمہارے پہنچتے ہیں, صرف اور صرف تمہارا تقوی یعنی تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم کرتے کیا ہو. تو میری پیاری بہنوں آپ بس نیت کو یہ رکھیں کہ اللہ اگر تو دیتا نا تو میں ضرور کرتی, میں بہت کرتی یا اللہ, لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے تو پھر بھی تیرا اللہ تیرا بہت شکر ہے. آنے سے اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دینا کہ میں تیرے راستے میں اچھا سے اچھا جانور جو ہے وہ ذبح کر سکوں. تو بس آپ اللہ سے یہ مانیں خدا رہا اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کیجیے گا. میں کہتی ہوں کوئی انسان عید الاضحیٰ میں بھوکا نہیں سو رہا ہوتا, ایسے بھی نہیں سوتا, پر ہر انسان کے فریج میں گھر میں گوشت موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ گوشت پہنچاتا ہے. یہ بہت خوبصورت ہماری سنت ابراہیمی ہے جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو آتی ہوں میں یوم عرفہ کی فضیلت کی طرف. دیکھیں آج بہت ساری ہاؤس وائف کو پتہ نہیں ہوگا نا, تو ان کی نالج کے لیے بتاتے چلوں کہ آج جو ہے نا وہ جمعرات کا دن ہے, ٹھیک ہے, اور آج جو ہے نا 8 ذی الحج ہے. جمعے کو جو ہے نا وہ 9 ذی الحج ہوگی اور ہفتے کو ہماری عید ہوگی یعنی 10 ذی الحج ہوگی. تو جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 9 ذی الحج کو جو ہے نا وہ روزہ رکھنا ہے. ہمارا یہاں پہ آ کے نا بہت زیادہ کنفیوژن آ جاتی ہے نا کہ جیسے اب سعودیہ میں تو 10 ذی الحج کو ہے, یوم عرفہ جمعرات کو ہے اور عید جمعے کو ہے. تو پھر اب ہم کیا کریں, تو اس میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے جیسے ہم عید اپنے چاند کے حساب سے کرتے ہیں, نماز اپنے وقت کے حساب سے پڑھتے ہیں اپنے شہر کے علاقے کے, تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم عید کریں گے ذی الحج کی ہفتے کو, تو اسی طریقے سے جمعے کو جو ہے نا وہ ہمارا یوم عرفہ کا دن ہوگا. اور یوم عرفہ کی فضیلت ہے نا یار وہ اتنی زیادہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, وہ فرماتے ہیں ان کی حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ یوم عرفہ کا جو انسان روزہ رکھتا ہے نا تو اس کو اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے سارے گناہ جو ہے نا وہ معاف کر جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں یوم عرفہ والا جو دن ہوتا ہے نا یوم عرفہ, اللہ تعالیٰ خود انسانوں پر جو ہے نا وہ نظر کرتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. اگر نہیں رکھ سکتی کوئی بات نہیں, آپ عبادت کریں, اپنے گھر والوں کو کہیں کہ وہ عبادت کریں. اللہ سے ہو سکتا ہے اللہ ہم سے اس دن راضی ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ قربانیاں یہ چیزیں پسند آ جائیں, اللہ ہمیں قبول کر لے. آپ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس سال قبول کر لے, یا اللہ ہو سکتا ہے کہ یوم عرفہ کہتے ہیں نا کہ ایسا ہر ایک دعا قبول آپ کی ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ کی زندگی بدل دیتی ہے. تو آپ اللہ سے مانگیں, آپ کی زندگی میں کسی چیز کی بھی کمی ہے آپ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میرے پاس یہ نہیں, یا اللہ مجھے دنیا آخرت دونوں دے دے, یا اللہ مجھے یہ دے دے. وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اللہ سے دعا مانگے, اللہ سے اللہ کی چاہت مانگے, اللہ سے آخرت مانگے, اللہ سے ایمان والی زندگی ایمان والی موت اچھی اولاد مانگے, اچھے نصیب مانگے. یقین کریں ہم اللہ کا کوئی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم یہ جو دن ہے نا یار یہ غفلت سے نہ گزاریں. اور جو خاص وقت ہاؤس وائف ہیں جیسے کہ میں خود ہوں, تو میری یہ کوشش ہے کہ میں کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت کروں. سارا دن میرا, ایک دن میں راشن لے کر آئی اور پھر جو ہے نا اس کی شام میں میں نے ویڈیو شوٹ کی, پھر اس کو سنبھالا سارا. اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو سارا دوسرے دن مسالے وغیرہ نکالے, صاف کیے, انہیں بھونا, پھر وہ ٹھنڈے ہو گئے, پھر انہیں پیسا. اس طریقے سے املی کی چٹنی صبح چڑھا دی اور پھر پیوری وغیرہ بنا لی. تو میرا جو ہے نا سارا دن بزی ہی جانا تھا. لیکن الحمدللہ میں نے آرام کو فوقیت نہ دیتے ہوئے, کیوں تو ہم عام دنوں میں بھی کر دیتے ہیں, میں نے ہر نماز کے بعد کوشش کی ہے کہ میں آدھا سپارہ 1 سپارہ سورہ یاسین یا سورہ رحمان یا واقعہ کچھ بھی پڑھتی رہی. میں الحمدللہ سارا دن پڑھتی رہی اور جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتی رہی, اللہ سے دعائیں مانگتی رہی. یقین کریں یار ان دنوں کو آپ بالکل بھی گنوائیں نہیں ادھر ادھر کی باتوں میں, ادھر ادھر کی چیزوں میں, بالکل دنیا کو چھوڑ دیں. بس یہ 2-3 دن ہی ہیں. اچھا, اور ایام تکبیرات آپ کو میں بتاتے چلوں کہ ایام تکبیرات جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے 9 ذی الحجہ سے لے کر نا اور تیسری عید تک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 13 ذی الحج تک. ہاں 9 ذی الحجہ کی شام جب عصر ختم ہوگی نا تو مغرب عشاء, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر 10 ذی الحج, پھر 11 12 13. آپ نے 5 دن جو ہے نا ایام تکبیرات کرنے ہیں ادا. تکبیرات کیا پڑھنی ہے آپ نے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ نے ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 1 بار پڑھنا ہے. اور اچھا یہ ہے کہ آپ 3 بار پڑھیں. مرد تیز سے پڑھیں اور عورتیں جو ہے نا وہ دل میں خاموشی سے پڑھیں. اور جو کوشش کریں کہ ایام تکبیرات کی تکبیرات یا تکبیر
صرف لکھ کر نا اپنی نماز کے اوپر وہ اس کو نا اسٹیپلر کر دیں یا لگا دیں. اس سے کیا ہوگا جب بھی آپ نماز پڑھیں گی تو آپ کو ہر نماز کے بعد یاد آ جایا کرے گا اور آپ پڑھ لیں گی. اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اور دوسری بات یوم عرفہ کے دن آپ نے خاص کر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ یوم عرفہ کی دعا ہے. یہ چوتھا کلمہ ہے. آپ نے اس دعا کو جو ہے نا سارا دن پڑھنا ہے اور آپ جو دعا اللہ سے مانگیں گے نا یقین کریں میرا اللہ قبول کرے گا. ہو سکتا ہے کہ آنے والا سال جو ہے نا ہم لوگ بھی حج میں ہوں, آپ اور میں بھی حج پہ ہوں, آپ حجابی ہوم میکر سے آ کے مل رہے ہوں حج پہ. یقین کریں اس دفعہ تو بہت زیادہ مجھے اللہ سے یہ تھی کہ یا اللہ تو مجھے حج کرا دے, میرے مالک تو مجھے حج کرا دے. بس مجھے حج کا ایک بہت 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 ارمان ہے جو دل میں ہے اور جو مجھے جب سے ذی الحج شروع ہوا ہے نا میں رو رہی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے حج کے لیے قبول کر. یا اللہ یہ بلاوا ہے. دیکھیں وہ جو عامر نام کا آدمی ہے کیسا اس کو بلاوا آیا. ایسے بھی تقوی جو ہے نا تقوی والے موجود ہیں, ایسے معجزات بھی دنیا میں ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو ہاں تعالیٰ ہماری کیسے نہیں سنے گا یار. ہم تو اللہ سے میں یقین کریں کھانا پکاتے وقت ایون ہر کام کرتے وقت صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ سے مانگنا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو میرا دل بدل دے میرے مالک. بس اللہ سے یاد دعائیں کریں اپنی اولاد کے لیے. اگر آپ کنواری ہیں آپ کی شادی نہیں ہوئی تو خود کے نصیب کے لیے دعائیں کریں, اللہ سے مانگیں گر گرا کے. تو بس جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور دیکھیں میں آپ کو روٹین بھی بتا سکتی تھی لیکن میری کوشش یہ تھی کہ اتنے خوبصورت اتنے چنے ہوئے میرے نبی کے اتنے پیارے دن جو میرے نبی کو محبوب تھے, جس کی عبادت میرے اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہے, تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یار یہ عبادت جو ہے نا آپ نے کرنی ہے. اور وہ عبادت جو آپ جتنا کر سکتی ہیں وہ تو اب آپ پر ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے اللہ کے لیے عبادت کا تحفہ پیش کریں گی. تو یہ تھا میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ یار جو آپ لوگ قبول کیجیے گا. اور ویڈیو ذرا سی پسند آئی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اور لاسٹ کو بتاتی چلوں نا میں نے بالکل بلاگ آپ سے ڈسکس ہی نہیں کیا کہ میں نے املی کی چٹنی بنا لی تھی. اب اس کی ریسیپی آگے بہت ساری بہنیں پوچھیں گی تو یار میں نے املی آلو بخارا بھگو لیا. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں نے لال مرچ گول والی ہوگی یا ادکٹی ہو وہ ڈال دیں, زیرہ اجوائن اور نمک ڈال دیا اور اس کو میں نے چڑھا دیا, اس کو دم دے دیا چولہا بند کر کے. اس کے بعد اس میں ساری گٹلیاں وغیرہ نکال کے اسے گرینڈ کر لیا. گرینڈ کرنے کے بعد اسے میں نے ڈال کے پتیلی میں اس کے اندر جو ہے نا 4-5 چمچ چینی کی, آپ گڑ بھی ڈال سکتے ہیں, ڈال دیے. اور اس کے بعد 2 چمچ کارن فلور کے گھول کے تھوڑا سا اسٹیبلائزر اس لیے ڈالا تھا تاکہ جو ہے نا یہ لانگ لاسٹنگ ہو, 2-3 مہینے خراب نہ ہو. تو بس وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور بس املی کی چٹنی میری تیار ہو گئی تھی. اس کے بعد ٹماٹر میں نے منگوا لیے تھے 3-4 کلو, وہ سارے جو ہے نا پیوری بنا کے رکھ دیا. یقین کریں اگر آپ یہ سارے کام کر لیں گے نا جو روٹین میں آج آپ کو میں نے دکھائے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اب کھانا بنانا ہوگا آپ جھٹ سے پیوری نکالیں گی, لہسن پیسا ہوا نکالیں گی اور فٹافٹ گوشت بھونیں گی, چڑھا دیں گے اور آپ بالکل ایزی ہوں گی. کیونکہ اس دفعہ جو عید ہے وہ ماشاء اللہ سے موسم تو بہت خوبصورت ہو جاتا ہے لیکن ہے تو گرمیاں ہی نا, تو گرمیوں میں آئی ہے. تو بس یہ چھوٹے ٹپس جو ہے نا آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں لگائیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. میں ایز اے حجابی ہوم میکر یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنی پیاری بہنوں کی اپنے ولاگ کے ذریعے کوئی زندگی آسان کروں, کوئی ایسے کام انہیں بتاؤں کہ جس سے ان کی زندگی ان سے اللہ راضی ہو, انہیں زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ آئے. تو چلیں لیتی ہوں آپ سے اجازت اسی امید کے ساتھ کا میرا ولاگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولے گا. آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے بے حد خوشی ملتی ہے. اور سب سے بڑی بات یار آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میرے لیے بے انتہا دعائیں کرنی ہیں, میرے بچوں کے لیے, میرے گھر کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے بے حد دعائیں کرنی ہے. بس یہ دعاؤں کی درخواست ہے. بس اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے, اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا, میرے ویورز سے, سبسکرائبر سب سے راضی, ساری دنیا سے میرے اللہ تو راضی ہو جا. اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر تار یا اللہ, ہمیں دین والی زندگی, ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت دے یا اللہ. ہماری اولادوں کو صالحین بنا دے یا اللہ, ہم لوگوں کو اپنے راہ میں قبول کر دے یا اللہ. اپنے دین کے بڑے بڑے کام جو ہے نا وہ تو ہم سے لے میرے مالک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریہ ربنا وتقبل دعاء. السلام علیکم ورحمۃ